نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہم تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے ہیں جس نے ہم سب کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی تخلیق فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ ذیشان میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام ساتھیوں عزیزان من، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 14 اکتوبر ہے اور آج بہت بڑا سورج گرہن لگنے والا ہے جو کہ رات 8 بجے سے شروع ہوگا اور رات کے آخری پہر تہجد کے وقت 1:55 پر اس کا اختتام ہوگا۔ ہمارے معاشرے کے اندر سورج گرہن کے حوالے سے طرح طرح کی جو توہمات ہیں اور طرح طرح کی باتیں جو ہیں وہ پھیلی ہوئی ہیں، افواہیں پھیلی ہوئی ہیں کہ سورج گرہن لگے گا تو اس طرح ہو جائے گا، سورج گرہن لگے تو اس طرح ہو جائے گا، اگر سورج گرہن لگے تو یہ آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے، سورج گرہن لگنے سے حاملہ خواتین پر اثر پڑتا ہے، اس کے برے اثرات پڑتے ہیں۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم اس بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ آیا سورج گرہن لگنے سے یہ اثرات واقعی ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی عظیم نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک سورج بھی ہے۔ یہ زمین سے اور دیگر سیاروں سے کئی گنا بڑا ہے۔ زمین سے اور دیگر سیاروں سے، چاند ہے اور دیگر جتنے بھی سیارے ہیں، ان سب سے سورج بہت زیادہ بڑا ہے اور اس سے روشنی اور دھوپ جیسی نعمت ہمیں ملتی ہے۔ اس کی روشنی اور اس کی دھوپ سے جو درخت ہیں یا پودے ہیں، سبزیاں ہیں، یہ اگتی ہیں اور ان کو اس سے جو ہے وہ طاقت ملتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ سورج گرہن کے دوران کون سا عمل کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے اور اسلامی تعلیمات اس کے حوالے سے کیا ہیں۔ سورج گرہن کے دوران ایک ایسا عمل جو کرنے سے انسان کی ہر پریشانی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے، ہر طرح کی مشکلات جو ہیں وہ ٹل جاتی ہیں، قسمت کے بند تالے کھولنے والا عمل، قسمت کے بند دروازے کھولنے والا عمل ہے جو سورج گرہن لگنے کے دوران جو ہے وہ آپ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کی تمام حاجات جو ہیں وہ پوری فرما دیں گے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ سورج کے ذریعے سے، اس کی شعاؤں کے ذریعے سے، اس کی روشنی کے ذریعے سے انسان کو اور درختوں کو اور پودوں کو نشو و نما ملتی ہے اور وہ اس سے بڑھتے ہیں اور پھولتے ہیں۔ سورج کی جو شعائیں ہیں، اس سے جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ اس سے وٹامن ڈی جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے اور انسان کی صحت کے اوپر وٹامن ڈی کا بہت بڑا اثر ہے۔ وٹامن ڈی کے ذریعے سے انسان کی ہڈیاں مضبوط رہتی ہیں، اس کے پٹھے جو ہیں وہ صحیح طرح سے کام کرتے ہیں۔ یہ سورج کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا کی ہوئی ہے، اس نعمت کو دیکھ کر ہمیں اللہ رب العزت کے ہونے کا ثبوت ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا ثبوت عطا ہوتا ہے۔ سورج گرہن ہوتا کیا ہے؟ زمانہ قدیم میں جب ہندو اور کفار جو اہل عرب تھے یا دیگر جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کے اندر یہ رسومات اور ان کے اندر یہ افواہیں گردش کرتی تھی اور وہ اس بارے میں یہ تاثر رکھتے تھے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ سورج گرہن تب لگتا ہے جب کوئی برا آدمی پیدا ہوتا ہے یا جب کوئی برا آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، فوت ہوتا ہے۔ اور ہندوؤں کا عقیدہ یہ تھا کہ چاند اور سورج پہلے انسان تھے اور انہوں نے
अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह किस तरह के कहे थे कि बंगियों से और चमारों से कर्ज लिया हुआ था, तो उन्होंने इसका कर्ज नहीं लौटाया, तो उसके बाद ये सूरज और चाँद जो है वो इस तरह लगना शुरू हो गए। इस तरह की झूठी और बेवकूफ़ाना और तरह तरह की अजीब व गरीब रसूमात और अफवाहें जो थीं वो हिंदुओं के अंदर फैली हुई थी, लेकिन आज मुसलमानों के अंदर भी ये अफवाहें गर्दिश करती हैं और वो इस पर अमल पैरा होते हैं और इसका तासुर अपने ऊपर इस तरह से गलत लेते हैं कि सूरज ग्रहण लग जाए या चांद ग्रहण लग जाए तो फिर हामला ख़वातीन पर असर होता है, या इस तरह की दीगर अफवाहें जो माशरे में गर्दिश करती हैं कि हामला ख़वातीन जो हैं वो छुरी को ना पकड़ें, लोहे को ना पकड़ें, और वो लेटे भी ना और बैठे भी ना, और वो चलती फिरती रहें। इस तरह से सूरज ग्रहण का उन पर असर नहीं होगा। अगर सूरज ग्रहण लगा हुआ है तो वो इस तरह के काम करेंगी तो वो बच्चे पर भी असरअंदाज होगी और वो उस खातून पर भी या उस हामला खातून पर भी असरअंदाज होगी। इस तरह की अफवाहें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं और इस पर लोग अमल पैरा हैं और इसका तासुर लेते हैं और इस तरह के अकीदे अपने अंदर रखते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सूरज ग्रहण लग जाए तो खुद को कमरे के अंदर बंद कर लेते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। देखें, ये रसूमात और ये अफवाहें सिर्फ बर्रे सगीर पाको हिंद में ही नहीं, मशरक के अंदर ही नहीं, बल्कि मगरबी लोग जो कि अपने आप को जिद्दत पसंद कहते हैं और मॉडर्न कहते हैं, उनके अंदर भी हैं। वो ये कहते हैं कि सूरज ग्रहण लग जाए तो उसकी तरफ देखना नहीं, आंखों की बिनाई चली जाती है। लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए से और डिजिटल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए से पता ये चलता है कि जब सूरज ग्रहण लग जाए या चांद ग्रहण लग जाए तो वो लोग उसके नज़ारे के लिए बाहर भी निकलते हैं और उसको देखते भी हैं। लेकिन उनकी दीगर वेबसाइट्स पर और उनके मीडिया पर ये बातें भी नज़र आती हैं कि सूरज ग्रहण को देखने से आंखों की बिनाई चली जाती है। ये बहुत बड़ी गलत फहमियाँ हैं। अज़ीज़ान गिरामी कदर, आज इन्हीं गलत फहमियों को ख़त्म करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन आपके सामने रखते हैं। हज़ूर नबी करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में आपके एक प्यारे साहबजादे जिनका नाम हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था, वो पैदा हुए और उनका विसाल हुआ। उस वक़्त सूरज ग्रहण लगा। उस वक़्त के लोगों ने परेशानी का इजहार किया कि हो सकता है कि हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो रसूलुल्लाह के बेटे हैं और उनके साहबजादे हैं, ये उनकी वजह से जो है ये सूरज ग्रहण जो है वो लगा है। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनिए। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरज ग्रहण, सूरज जो है वो अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त खुतबा दिया, इरशाद फरमाया कि सूरज और चाँद अल्लाह पाक की निशानियों में से दो निशानियां हैं। इन्हें ग्रहण लगना किसी की मौत और ज़िंदगी की वजह से नहीं है, किसी की मौत और ज़िंदगी की वजह से इन पर ग्रहण नहीं लगता, बल्कि ये अल्लाह की निशानियां हैं। और इस वक़्त जब ग्रहण लग जाए तो तुम अल्लाह को याद करो और उसकी बड़ाई जो है और उसकी तस्बीह जो है और उसकी तकदीस जो है वो बयान करो, और अल्लाह की राह में तुम सदका व खैरात करो। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, चूँकि ये कहर खुदाबंदी के ज़हूर का वक़्त है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस वक़्त कहर में होता है और उसके कहर खुदाबंदी है ये एक, तो उस वक़्त हमें क्या करना चाहिए। हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि उस वक़्त नमाज पढ़ो, उस वक़्त नमाज पढ़ो, दुआएँ करो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में सदका और खैरात करो। सदका करो, ग़ुलाम आज़ाद करो, ताकि तुम पर रहम किया जाए। ये सूरज ग्रहण से जुड़ी जितनी भी गलत फहमियाँ इस माशरे के अंदर फैली हुई हैं, उनके तोड़ के लिए हम आज की इस वीडियो को बना रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी कदर, करना क्या है, सूरज ग्रहण के दौरान 8 बजे सूरज ग्रहण लगना है। आज 14 अक्टूबर है, शाम 8 बजे, तो आपने उस वक़्त 2 रकात नमाज कसूफ अदा करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में नमाज कसूफ अदा करनी है, 2 रकात। आप ज़्यादा रकते भी पढ़ सकते हैं, आप 2 रकत पढ़ने के बाद भी सलाम फेर सकते हैं और 4 रकते इकट्ठे भी पढ़ सकते हैं। वो 4 रकते पढ़ने के बाद आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बैठे, मुसल्ला पर बैठे रहें, उससे उठे नहीं, और दुआ करें। दुआ पढ़ें, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह।
استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ ایک تسبیح یہ کریں، اور ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ یا الہی تمام امت مسلمہ کی خیر فرما، تمام امت مسلمہ کو ایک بنا، تمام امت مسلمہ کو متحد اور متفق فرما، اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اور اپنی خاص رحمت ہم پر اور اپنا خاص کرم ہم پر فرما۔ نماز پڑھنی ہے، نماز کسوف 2 رکعت بڑھا بھی سکتے ہیں، 2 رکعتیں کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 4 رکعتیں اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ یہ پڑھ لیں تو پھر آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، استغفار کریں، اور اپنی طرف سے حسب توفیق جتنی آپ کو استطاعت ہے، جتنی آپ کے اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ رب العزت کی راہ میں صدقہ کریں، خیرات کریں، کسی غریب کو دے دیں، کسی مسکین کو دے دیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی دینی ادارہ ہے آپ کے قریب تو وہاں پر دے دیں، کیونکہ وہاں پر بچے اور بچیاں پڑھتے ہیں، اور آپ وہاں پر بھی اپنا جو صدقہ ہے اور خیرات جو ہے وہ وہاں پر بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی اس معاشرے کے اندر دیگر افواہیں پھیلی ہوئی ہیں ان پر عمل نہ کریں، اس کا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں ملتا، نہ ہی اس کے بارے میں ہمیں اسلام کوئی تعلیم دیتا ہے۔ اس کا کوئی اثر لوگوں پر نہیں پڑتا، نہ اس کی بینائی پر پڑتا ہے، نہ حاملہ خواتین پر پڑتا ہے۔ ان افواہوں کو ختم کریں، بلکہ جب کوئی اللہ رب العزت کی طرف سے نشانی ظاہر ہو، کوئی بھی نشانی ظاہر ہوتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس کو مقدم جانیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کریں، یہ نہیں کہ آپ دیگر کاموں میں مصروف ہو جائیں۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین کے اندر مسلمانوں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے، مسجد اقصیٰ کے باسیوں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے، وہاں رہنے والوں پر کتنے ظلم و زیادتی کا نشانہ بن رہے ہیں۔ ان کے لیے دعا کریں۔ ہم اور کچھ تو کر نہیں سکتے، لیکن اللہ کی تسبیح تو کر سکتے ہیں نا، ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی تو بیان کر سکتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی اللہ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ کی ناموں کی تسبیح کرنا اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے شروع میں آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی نا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے میرے بندے تو میرا ذکر کر، میں تمہیں یاد کروں۔ فَاذْكُرُونِي، تو مجھے یاد کر، تو میرا ذکر کر، اذکرکم، میں تیرا چرچا کروں، میں تیری باتیں کروں، واشکروا لی، اور تو میرا شکر کر، ولا تکفرون، اور تو ناشکروں میں سے نہ ہو جانا۔ میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑائی بیان کرتے ہیں، یا اس کو کتنا یاد کرتے ہیں، یا اس کی کتنی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ ہمیں میچ دیکھنے کا ہمارے پاس ٹائم ہے، سینما دیکھنے کا ہمارے پاس ٹائم ہے، ٹی وی دیکھنے کا ہمارے پاس ٹائم ہے، کیبل اور سوشل میڈیا اور دیگر جو سوشل میڈیا ایپس ہیں ان پر وقت دینے کا ہمارے پاس ٹائم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر بارہا قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ، کہ اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ بارہا ہمیں ارشاد فرما رہا ہے کہ مجھے یاد کرو۔ ہم الحمدللہ سلسلہ نقشبندیہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو سلسلہ نقشبندیہ میں مشائخ نقشبندیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا تمہارا سبق یہ ہے کہ تم اپنی نیند بہتر کرو، اپنی نیند بہتر کرو۔ تو کسی نے سوال کیا مشائخ نقشبندیہ سے کہ آپ ہمیں اللہ کا ذکر سکھانے کی بجائے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی نیند بہتر کریں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تمہیں اللہ کے ذکر کی طرف لگانا چاہ رہا ہوں، لیکن بذریعہ نیند۔ کیسے؟ سوال پوچھا گیا کیسے؟ نیند پوری کرنے سے یا نیند ٹھیک کرنے سے کیسے ذکر ہوگا، اور نیند کو درست کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو اس مشائخ نقشبندیہ میں سے انہوں نے جواب دیا، انہوں نے فرمایا کہ نیند بہتر اس طرح کرو کہ نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے، وہ موت کی بہن ہے، اور نیند موت صغیر ہے، چھوٹی موت ہے۔ اگر تم اسے ٹھیک کر لیتے ہو تو تمہاری جو موت ہے، جو اصل میں تمہیں آنی ہے، جو تمہیں اس دنیا سے لے جانے کے لیے آنی ہے، جو ابدی نیند تمہیں سولانے والی موت ہے، وہ جب آئے گی تو جس طرح تم اس نیند کو درست کر رہے ہو، اس وقت بڑی نیند بھی اور بڑی موت بھی جو تمہیں آئے گی وہ تمہیں اسی طریقے سے آئے گی جس طرح تم چھوٹی موت کو اور نیند کو درست کر رہے ہو۔ تو سوال پوچھا گیا کہ اس نیند کو کیسے درست کیا جائے؟ فرمایا کہ تم نیند کرتے وقت، نیند لیتے وقت، سوتے وقت اور سلیپنگ ٹائم میں
تم اللہ کا اگر ذکر کرو گے تو موت کے وقت تمہارے منہ سے اللہ کا ذکر رواں ہو جائے گا. اگر تم سوتے وقت قرآن پڑھو گے تو مرتے وقت بھی تمہیں قرآن نصیب ہو جائے گا. اگر تم رات کو سونے سے پہلے اللہ کا ذکر کرو گے تو جو بڑی موت آنے والی ہے، جو تمہیں ابدی نیند سلانے والی ہے، اس وقت بھی تمہیں اللہ کا ذکر نصیب ہوگا. اگر تم اس کی بارگاہ میں استغفار کر کے سو گے تو مرتے وقت بھی تمہیں استغفار نصیب ہو جائے گی. تو ہم نے اس وقت رات کا وقت ہے اور یہ 8 بجے اس کا آغاز ہونا ہے اور رات 1:55 یا 2 بجے تک یہ ختم ہوگا. تو ہم اس دوران اللہ رب العزت کو یاد کر سکتے ہیں اور اس کی تسبیح و تحلیل کر سکتے ہیں. کتنا عظیم وقت ہے. اس وقت فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، بلکہ فرشتے تو ہر وقت کرتے ہیں نا. اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو اس کا ذکر بھی تو عبادت ہے نا. تو کیا ہم عبادت کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کا دیا ہوا فریضہ پورا کر رہے ہیں؟ ہم اس کا ذکر کریں گے، یہ بھی عبادت ہے. ہم اس کی بارگاہ میں استغفار کریں گے، یہ بھی عبادت ہے. ہم اس کا نام لیں گے، یہ بھی عبادت ہے. باوضو ہو جائیں اور اپنے آپ کو خوشبو سے معطر کر لیں اور اس کے بعد نماز کسوف ادا کریں، 2 نفل ادا کریں، زیادہ نفل ادا کریں، جتنے بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائیں اور ذکر و اذکار میں اپنا ٹائم جو ہے وہ صرف کریں. اللہ تعالیٰ آپ پر بھی رحم فرمائے گا اور تمام امت مسلمہ پر بھی رحم فرمائے، ہم پر رحم فرمائے اور ہماری اور آپ کی تمام تر نیک حاجات کو پوری فرمائے اور نیک مرادوں کو پورا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.